ایک غریب آدمی، پریشان حال آدمی، جس کو ایک تو زمانے نے ستایا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، اگر اس کا بچہ بیمار ہو جائے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کے لیے علاج میں کراؤں تو کراؤں کیسے۔ اگر کوئی بڑی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے گھبراتا ہے کہ ہزاروں چیک اپ بتا دے گا، اور اگر کوئی بات نکالی بھرتی کر دیا تو میں کہاں سے اس کا انتظام کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے لوگ اسے ستاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اس کی ایک امید رہ جاتی ہے۔ وہ امید کیا ہے کہ روز محشر میں دیکھ لوں گا۔ کیا ہے؟ میدان محشر میں دیکھ لوں گا، تم مجھے ستاؤ، تم مجھے پیٹو، آج میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تم سے لڑ سکوں، لیکن اس کی ایک امید رہ جاتی ہے، وہ امید یہ ہے کہ یہاں تم جو چاہو میرے ساتھ کر لو، لیکن میں تمہیں میدان محشر میں دیکھ لوں گا۔ اب یہ بتائیے، خود اندازہ لگائیے، گناہ تم کرو، اسے پیٹو تم، ظلم تم کرو، ستاؤ تم، اس کے بعد کہتے ہو کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے، ہم چاہیں کسی پر کتنا بھی ظلم کر لیں، حضور ہمیں نکلوا لیں گے۔ تو پھر اس کی امید کا کیا ہوگا جو یہاں سے قیامت تک لگائے بیٹھا ہے، جو اس دن سے لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ میدان محشر میں دیکھوں گا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ لوگوں نے مجھے ستایا، مجھے مارا، مجھے پیٹا، اب میں میدان محشر میں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ کیا انصاف ہوگا، اور وہاں بھی یہ انصاف ہو جائے کہ چلو ستانے والے جنت میں چلے جاؤ۔ تو پھر اس کی امید کا کیا ہوگا؟ آج آدمی فخر کرتا ہے کہ میں نمازی ہوں، تو میں دوسرے کا مال کھاؤ گے؟ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو کیا دوسرے کی جائیداد ہڑپ کر لو گے؟ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو کیا کہ دوسرے کو مارو گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ، مل مفلس، مفلس کون ہے؟ سبحان اللہ کہتے رہو، کچھ لے کے جاؤ گے، آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو لے کے ہی جاؤ گے۔ کہا کہ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول المفلس من لا درہم لہ ولا متاع لہ، کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو، کوئی درہم نہ ہو، کوئی دینار نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ کہا کہ ہاں بات تمہاری بھی صحیح ہے، تمہاری نظر میں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، لیکن یاد رکھو میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن میدان محشر میں اس صورت میں آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ اس کی نمازوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، صدقہ و خیرات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور روزے اس نے کبھی چھوڑے ہی نہیں ہوں گے، اور جب اللہ نے استطاعت دی ہوگی تو حج بھی کی ہوگی۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ جس کے پاس نمازیں مکمل ہوں، جس کے پاس روزے مکمل ہوں، جس کے پاس صدقہ و خیرات کے انبار ہوں، جس کے پاس حج بھی ہو، تو یہ بتائیے میدان محشر میں اس سے بڑا امیر کوئی ہے؟ اس سے بڑا امیر کوئی ہے؟ اس سے بڑا مالدار کوئی ہے؟ اس سے تمہاری جائیداد اگر پہاڑوں جیسی بھی ہو، سونا و چاندی کے انبار لگے ہوئے ہوں، دنیا کی اتنی چیزوں کی اہمیت ایک نیکی کے برابر نہیں۔ اب حضور فرما رہے کہ وہ جس کے پاس روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ، حج ہے، اب آپ یہ بتائیں اس سے بڑا مالدار ہے کوئی میدان محشر میں؟ لیکن میرا محبوب فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے مفلس ہے، یہ مفلس ہے، یہ مسکین ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا۔ سبحان اللہ، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، دنیا میں کسی کو مارا ہوگا،
کسی کی وراثت کو ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی جائیداد کو حرام طریقے سے حاصل کر لیا ہوگا، تو کہا کہ اب اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ جس کے آدمی فخر کرتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ بھی کرتے پھرو گے، تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، کچھ بھی کرتے پھرو گے، یہ تمہاری زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ تمہارے نماز اور روزے، یہ اسی وقت کامیاب ہیں جب تک تمہارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہے۔ اگر دوسرا کوئی پریشان ہے اور تم اس کی مدد کرنے پر قادر ہو، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، نمازی ہو سکتے ہو، تہجد گزار ہو سکتے ہو، لیکن ایک نیک آدمی نہیں ہو سکتے۔ دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر، دوسرے کا دل دھڑکتا ہوا دیکھ کر، تڑپتا ہوا دیکھ کر، پریشانی کے عالم میں دیکھ کر اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے تو تم نمازی تو ہو سکتے ہو، روزے دار ہو سکتے ہو، تہجد گزار ہو سکتے ہو، لیکن ایک نیک آدمی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے، آدمی یہی نا آسان سمجھ لیا ہے جنت، بہت آسان سمجھ لیا ہے کہ جنت جیسے منتظر ہے۔ تو پھر وہ آدمی جس کو تم نے ستایا ہے، جس کا مال کھایا ہے، وہ بھی تو کچھ امید لگائے ہے خدا کی ذات سے، وہ بھی تو سوچے ہوئے ہے کہ میرا فیصلہ ایک دن ہونا ہے۔ ماں باپ کو تم مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، جنہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، جبکہ اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان سے اف تک مت کہنا۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پیاسی ہے، اس نے پانی مانگا اور تم بستر پہ یہ دماغ میں لگا لے، اوہ کہاں سے آواز دے، اس کو اللہ نے حرام کہا، اس کو خدا نے حرام کہا ہے کہ اگر ماں یا باپ بستر سے آواز دے کہ یہ کام کر دو، تمہارے ذہن میں آ جائے کہاں سے آواز دے دی، تو یہ حرام ہے۔ تو کہا کہ ہم کس طرح مولا کریں خدمت اپنے ماں باپ کی، تو اللہ نے دو لفظوں میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے کہا کما ربیانی صغیرا، کہ جیسے انہوں نے تمہاری بچپنے میں خدمت کی، ماں باپ کی کس طرح خدمت کریں، تو اس نے کہا اللہ نے کہ کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ تمہاری ماں باپ نے تمہاری بچپنے میں خدمت کی۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ تم کھانا نہیں کھا سکتے، تمہارے دانت نہیں، تو اس نے جو ہے نوالے کو نرم کر کے تمہیں کھلایا۔ اب مسئلہ وہی آ گیا، اب وہ بوڑھی ہو گئی، اس کے دانت نہیں، اب تم جو ہے نوالے کو نرم کر کے کھلاؤ۔ تم بیمار ہوتے تھے تو تمہیں دوائی کھلاتی تھی، کسی بھی طرح سے، کسی بھی بہانے سے تمہیں دوائی کھلاتی تھی، اب وہ بیمار ہے، اب تم دوائی کھلاؤ۔ لیکن یہ نہیں، اب کہا کہ اگر ماں باپ بیمار ہیں اور انہیں دوائی کھلانی ہے تو وہاں پر جو ہے اونچی آواز میں نہیں، بڑا مسئلے ہیں ماں باپ کے، اونچی آواز میں نہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دوائی نہیں کھلانی ہے، کہا کہ بلکہ ان سے عاجزی اور انکساری کر کے انہیں راضی کرو، کسی بھی طرح سے وہ جب راضی ہو جائیں تب انہیں دوائی کھلاؤ، لیکن اونچی آواز میں نہیں، کیونکہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ سے اف تک مت کہو۔ اب یہ بتاؤ، جنہوں نے تمہاری اس طرح خدمت کی ہے، اب بڑھاپے میں تم نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا، ان پہ لٹ چلائے، گالیاں دیا، وہ بھی تو کوئی امید لگائے بیٹھی خدا سے، وہ بھی تو امید لگائے بیٹھی کہ بیٹا کل لے ظلم میدان محشر میں تجھے دیکھوں گی، بیٹا کل لے ظلم میدان محشر میں باپ کہے گا میں تجھے دیکھوں گا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، زمین میں جو ایک گھر دو گھر لیے بیٹھا ہے، ایک کو ایک بھی نہیں مل رہا ہے، اب وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو اسے بھی تو کچھ امید ہوگی خدا کی ذات سے کہ تو جو چاہے کر لے یہاں، لیکن میدان محشر میں اللہ میرا فیصلہ فرمائے گا۔ اب آپ یہ بتائیے، جو میدان محشر میں خدا سے امید لگائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنے گا یا جو گناہ کر رہے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دے گا؟ ارے کچھ تو تمہارے اندر ایمان رہا ہی کہاں، بس ایک عقیدہ ہے
وہ جو ماں باپ سے ملتا چلا آیا ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول، بس وہی عقیدہ ہے، لیکن ایمان کہاں ہے؟ تمہیں کبھی خیال آیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ تمہیں کبھی خیال آیا ہے کہ میدان محشر ہونا ہے؟ تمہیں کبھی خیال آیا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے؟ تمہیں کبھی خیال آیا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہونا ہے؟ نہیں، بس ایک رواج چلا آیا ہے۔ ہمارے باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، لیکن ایمان کہاں ہے؟ تمہیں مرنے کے بعد کی فکر ستاتی ہے؟ تمہیں اس دنیا سے زیادہ آخرت کی زندگی پسند ہے؟ نہیں، غور و فکر کرو، نہیں تو کہاں؟ صرف ایک رواج ہے، ہمارا عقیدہ چلا آیا ہے باپ دادا سے، لیکن ایمان ہمارے اندر مضبوط نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور ایک یہی ایمان ہے جب کوئی ساتھ نہ دے گا، سب ساتھ چھوڑ دیں گے اور تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تم جہنم میں جل رہے ہوگے، تو وہاں تمہارے ساتھ نہ تمہارا باپ ہوگا، نہ تمہاری ماں ہوگی، نہ تمہارے بچے ہوں گے، نہ تمہارے خاندان کا کوئی فرد ہوگا۔ اگر اس جہنم کی آگ میں تمہارے ساتھ کوئی موجود ہوگا، وہ تمہارا ایمان ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اس جہنم کی آگ میں بھی اگر تمہارے ساتھ کوئی ہوگا تو وہ تمہارا ایمان ہوگا۔ ایمان تیرے رہنے کی جگہ یہ تو نہیں ہے، اے ایمان تیرے رہنے کی جگہ یہ تو نہیں ہے، تو نور ہے، تیرے رہنے کی جگہ تو جنت ہے۔ اے ایمان تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اے ایمان تو اس نارے جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ اس آگ میں تو کیا کر رہا ہے؟ یہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، یا ہر طرح کے عذاب مہیا ہیں۔ اے ایمان تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو معلوم اس وقت ایمان کیا جواب دے گا؟ کہو سبحان اللہ، اس لیے سننا۔ تو اس وقت ایمان کہے گا کہ وہ بات صحیح ہے، جب یہ دنیا میں تھا اس نے گناہ کیے، مکاریاں کی، خطاکاریاں کی، اس نے سارے جرم کیے، گناہ کبیرہ کا مرتکب رہا، گناہ صغیرہ کا مرتکب رہا، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ جب اس حالت میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کو اس پریشانی کے عالم میں میں کیسے چھوڑ دوں؟ آج اسے اس پریشانی کے عالم میں میں کیسے چھوڑ دوں؟ اب ذرا خود ہی غور کرو، اپنے ایمان کو اس قابل مت بناؤ کہ دوزخ کی آگ میں جائے۔ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ جب تم جاؤ تو تم بھی جنت میں جاؤ، اور تمہارا ایمان بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائے۔